غیر قانونی طور پر نظربند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کے لیے ایک اجتماعی آواز بلند کریں۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے OIC ممالک کے نام ایک پیغام میں متنبہ کیا کہ بھارت کا کشمیریوں کو سیاسی حق دینے سے مسلسل انکار جنوبی ایشیا میں بھی اسی طرح امن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے جس طرح سے لہو لہان فلسطین کے باعث مشرق وسطی میں امن داؤں پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات معمول پر ہونے کے بھارتی بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا ہے تو پھر بھارت نے علاقے کو ایک کھلی جیل میں کیوں تبدیل کر رکھا ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں ممتاز آزادی پسند رہنما اور جموں کشمیر محاذ آزادی کے بانی رکن صوفی محمد اکبر کو ان کی 36ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ صوفی محمد اکبر 14 دسمبر 1947 کو انتقال کر گئے تھے۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے ضلع راجوری کے مالتی اور اسے ملحقہ علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی۔ متحدہ مجلس علماء MMU جموں کشمیر نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی الصفی کے خلاف فرضی مقدمہ درج کیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ مجلس علماء نے کہا ہے کہ آغا موسوی نے ہمیشہ مقبوضہ علاقے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے، لہٰذا انہیں مذہبی تفرقہ پھیلانے کے الزام میں تفتیش کے لیے طلب کرنا مضحکہ خیز اور بلا جواز ہے۔ محبوبہ مفتی کی سربراہی میں قائم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے ساتھیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کی زمین اور وسائل کو تقسیم کیا۔ پارٹی نے کہا ہے کہ BJP نے پارلیمنٹ میں اکثریت کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایسے قوانین منظور کیے جن کا مقصد کشمیری عوام کو بے اختیار کرنا ہے۔ ادھر ضلع جموں کے علاقے اخنور میں بھارتی فوج کا ایک سپاہی گولی لگنے کے پراسرار واقعے میں ہلاک ہو گیا۔